अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मुबशर पाडेला और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद में करंगी, डिफेंस, तारिक रोड, शहर फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों की घन गरज चमक के साथ बारिश हुई। नशेबी इलाके डूब गए। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। एक शख्स चल बसा, 4 अफराद जख्मी हो गए। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवान हमारा कीमती एहसास और मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले लीडर हैं। नौजवानों को पायदार तरक्की, पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को बाख्तियार बनाने के अज़म का सबूत है। सदर मुमलिकत ने मुल्की तरक्की में नौजवानों के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये दिन मनाने का मकसद एतराफ़ करना है कि नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान हैं। नौजवान दुनिया में तब्दीली का असल महरिक है। हमारा यूथ प्रोग्राम एक जामे नुक्ते नज़र का हामिल मनसूबा है। यूथ लैपटॉप स्कीम के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करता है। माइक्रो फाइनेंस इदारों को बिला सूद कर्जे फराहम करने के लिए किया गया है। इस इक़दाम के दायरा कार को वसी करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर नौजवानों को दरपेश मसाइल का अजाला करना और उनको गुर्बत और बेरोज़गारी की दलदल में फंसने से बचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1998 में पहली बार आलमी यौम नौजवानान मनाने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान नौजवानों की अक्सरियती आबादी वाला मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की 68% से ज़ायद आबादी 30 साल से कम उम्र है, जबकि तकरीबन 20 मिलियन नौजवान बेरोज़गार हैं। वज़ीर आज़म से इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाम मोहम्मद अल-बदीर की मुलाकात। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का नेक ख्वाहिशात पर मबनी पैगाम पहुँचाया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब ऐसे सितारे हैं जो कभी जुदा नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब से मिसाली ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। आपके दौरे से पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ की। इमाम मस्जिद और इनके वफ़ के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइया दिया गया। अब बात करते हैं कुछ पेरिस ओलंपिक्स के मुतालिक। तो आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला 17 दिन बाद तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में एथलीट्स की नुमाइंदगी नामवर फनकार, गुलकारों और मौसीकारों ने लाइव परफॉर्मेंस दी। गुज़िश्ता 4 ओलंपिक्स में मुसलसल ज़्यादा मेडल्स का एजाज़ रखने वाला अमरीका इस बार 126 तमगों के साथ सर फहरिस्त रहा। अमरीका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। चीन 91 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। 40 गोल्ड और 27 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मेडल टेबल पर तीसरा नंबर जापान का रहा। जापान ने 20 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 45 तमगे जीते। पेरिस ओलंपिक के अख्तितामी तकरीब में मशहूर अदाकार टॉम क्रूज की खतरनाक स्टंट के साथ एंट्री। पहले स्टेज पर ओलंपिक का झंडा लहराया, फिर झंडे के हमरा मोटरसाइकिल पर पेरिस की गलियों के चक्कर लगाए गए, जिसके बाद वो ओलंपिक के झंडे को लॉस एंजलिस ले गए, जहां 2028 में ओलंपिक गेम मुनाकिद की जाएंगी। टॉम क्रूज के मद्दाहों ने इन खतरनाक स्टंट की सताइश की। पेरिस ओलंपिक की फतह पर रुकने वाला नहीं। अब कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिडान में है। इन इवेंट में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आबाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर अरशद नदीम ने फ्यूचर लाइनअप बता दी। कहा कि इसके साथ ही नीरज चोपड़ा मेरे भाई की तरह इनकी वालिदा के जज्बात की कदर करता हूँ। अगर देखा जाए जीत के हवाले से तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। आज मैं वतन वापस आ गया हूँ तो पाकिस्तान की कौम की मैं ये खुशी देखकर और उनकी प्यार मोहब्बत देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो मेहनत की है उसका फल आज अल्लाह ताला ने दिया है कि पूरी कौम पाकिस्तान की जो है ना वो मुझे इज़्ज़त दे रही है। ओलंपिक्स पेरिस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया।
تو اسی طرح میرے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ میں پورے ورلڈ میں جو نا پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کرتا رہوں. یوتھ اور نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ جیسے کہ الحمدللہ میں نے بڑی محنت کی ہے, آپ سب کے سامنے ہے کہ میں آج اپنے گاؤں میں کھڑا ہوں, گھر میں کھڑا ہوں. میری بڑی اسٹرگل ہے, میرے کوچ کی بڑی اسٹرگل ہے, تو آپ بھی محنت کریں, چاہے کسی بھی کام میں کریں, تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن ضرور دیتا ہے. فخر پاکستان ارشد ندیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال. ہزاروں فینز اپنے ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے لاہور ایئرپورٹ پہنچے. بینڈ نے دھنیں بکھیر کر ماحول اور پرجوش کر دیا. عوام نے ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے ڈالے, پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں. ارشد ندیم نے کہا کہ عوام کی محبت ان پر قرض ہے جس کو مستقبل میں مزید شاندار پرفارمنس سے اتارنے کی کوشش کریں گے. پاکستان ایسوسی ایشن دوبارہ جشن آزادی کی تقریب. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد آفریدی کی بول نیوز کے نمائندے سے گفتگو. ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا, کہا کہ دعا ہے کہ ہمارا لڑکا سپورٹس کی دنیا میں آگے جائے. زبردست, بڑے اچھی طریقے سے آرگنائز کیا ہوا تھا. میں خاص طور پہ یو اے ای کی گورنمنٹ کا اور ہماری جو پاکستان ایسوسی ایشن ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا. ویل آرگنائز, بہت مزہ آیا. اور آج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے ندیم اشرف تھے, انہوں نے زبردست جو ہے پاکستان کو گولڈ میڈل. اللہ اس کو اسی طرح سلامت رکھے اور اسی طرح ہمارا ہر لڑکا جو ہے پاکستان کا نام اسپورٹس کا خاص طور پہ اسی طرح دنیا میں روشن. فیصل آباد کے علاقے جمرہ میں شوہر کی جانب سے بیوی بچوں کو یرغمالی بنانے کا معاملہ. پولیس نے 12 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد ملزم ابرار کو حراست میں لے لیا ہے, جبکہ ملزم کی یرغمالی اہلیہ اور 4 بچوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم نشے کا عادی لگتا ہے. خاتون نے بیان دیا کہ وہ خاوند سے روٹ کر میکے گئی تھی. میکے میں لمبا عرصہ رہنے پر خاوند نے یرغمال بنایا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ابرار نے دونوں ہاتھوں میں پستول تھام رکھے تھے. ملزم 12 گھنٹے پولیس سے کوئی مذاکرات نہ کیے. ملزم 12 گھنٹے بعد واش روم گیا تو پولیس نے واش روم کو گھیر لیا. ملزم نے پولیس پر فائر بھی کیا لیکن گولی نہیں چلی. مس فائر ہونے پر پولیس نے ملزم کو دبوچ لیا. سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی ہے. کہا کہ حکومت تشکیل کے وقت کیے گئے باتیں پورے کیے جائیں. طے ہوا تھا سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری ہوں گے. اس سے پہلے بھی کامران خان ٹیسوری کو ہٹانے کی قیاس آرائیاں ہوتی رہیں. بار بار قیاس آرائیوں سے ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ گورنر سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. ٹیسوری کو ہٹانے کی خبریں بے بنیاد ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ ملک کی پہلی صف میں کوئی اور ہے, ڈور کسی اور کے پاس ہے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تاجروں سے خطاب. کہا اسمبلیوں میں جعلی نمائندے بیٹھے ہیں, ہماری غلامی کی تاریخ طویل ہوتی جا رہی ہے. فرنٹ پر کوئی اور لوگ ہیں اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کہ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے, زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی. عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ علل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں, عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے. اور آپ ہیں کہ روز روز ایک ظالمانہ ٹیکس, اس کے اوپر دوسرا ظالمانہ ٹیکس, پھر ظالمانہ ٹیکس. صرف سانس لینے کا میرے خیال میں ٹیکس نہیں ہے, یہاں موت پر ٹیکس نہیں ہے. اگر تم مر گئے تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. یہی بچ گیا. پرائم منسٹر چلی گئی چائنا, وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں, لیکن خالی ہاتھ لوٹے. چائنا کے منسٹر نے ہمارے 2 بڑوں کے دورے چین کی پیروی میں پاکستان تشریف لائے کہ آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے, آپ کی سپورٹ ہی ٹھیک نہیں. مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا ہے. بانی پاکستان نے فرمایا کہ یہ اسرائیل مغرب کا اور برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے. ہم ایک دن گن رہے ہیں. جماعت اسلامی اپنا معاہدہ پورا کروانا جانتی ہے. اگر معاہدے سے حکومت نے ہٹنے کی کوشش کی تو ملک میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب. بولے کہ پاکستان کے بچے کو پتہ چل گیا کہ IPPs ہمارے دشمن ہیں. IPPs کے ذریعے عوام کا خون چوسا گیا. ایک دن ہم گن رہے ہیں اور ایک دن ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ معاہدہ بڑی عرق ریزی کے بعد ہوا ہے, بہت سنجیدگی کے ساتھ ہوا ہے, تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے. معاہدے کی ایک شق پر انشاءاللہ عمل کروائیں گے. اگر تو یہ مان گئے تو مان گئے, اگر یہ نہیں مانے تو پھر انشاءاللہ 42 دن کے بعد
ہر راستہ ہر قافلہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. ملک گیر پہیا جام ہڑتال کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ریلیف دلوائیں گے. بچے بچے کو پتا ہے کہ آئی پی پیز والے پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں. جو آج صاحب اقتدار ہیں قوم انہیں کبھی نہیں معاف کرے گی. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں سیاسی استحکام نہیں آتا. پاکستان عوام پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا کراچی میں تقریب سے خطاب حکومت پر برس پڑے. کہا کہ ہمیں آئین میں واپس آنا ہوگا. اور ان کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی جو آج ملک کے صاحب اقتدار ہیں, صاحب اختیار ہیں. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آتا. جو یہ آئی پی پی کل بھی یہی تھے, پرسوں بھی یہی تھے, 5 سال پہلے بھی یہی تھے, 10 سال پہلے بھی یہی تھے. اس وقت تو مسئلہ نہیں تھا, تو آج مسئلہ کیوں ہے؟ لیکن اصل مسئلہ معیشت کی ناکامی ہے. اگر آج آپ ایک حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ملک کے مسائل کا, وہ آئین کے اندر ہے. جو ملک آئین توڑتے ہیں وہ نہیں چل سکتے. جب تک آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہوگا. فسکل ڈیفیسٹ حکومت کا کم ہونا چاہیے. جب تک آپ ڈیفیسٹ کم نہیں کریں گے, جب تک آپ مہنگائی کم نہیں کر سکیں گے. اور اس وقت جو مہنگائی نے لوگوں کا حال کرا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ بری حالت ہوئی ہے پاکستان قوم کی. پارلیمان سب اداروں کی ماں ہے, پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا کی بول نیوز کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو. کہا کہ عالمی اداروں کے بغیر معیشت چلانا ممکن نہیں. سیاستدانوں کو ریلیف انصاف دینا چاہیے. سینئر سیاستدان محمد علی درانی نے کہا کہ حکومت کا کام عدالتوں کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. حکومت عدالتی فیصلوں کی وجہ سے مشکل میں آئے گی. منتخب مینڈیٹ والا ادارہ پارلیمان جو سب اداروں کی ماں ہوتی ہے, وہیں سے تمام ادارے تمام قوانین اور آئین جنم لیتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے وہ سپریم کورٹ کی جگہ ایک نئی عدالت کھڑی کر دے, وہ سپریم کورٹ کے لیے نئے قانون بنا دے, سپریم کورٹ کے اختیار کے ساتھ ایک نئی آئینی عدالت کھڑی کر دے. یہ اس کا اختیار ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. عالمی ادارے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بغیر بھی ہماری اکانومی چلنا ممکن نہیں ہے. اس وقت کوئی حکومت گورنمنٹ میں آ کے کوئی بھی گورنمنٹ وہ ان پاپولر نہیں ہونا چاہتی کوئی جماعت, بلکہ وہ بہتر فیصلے کر کے عوام کو ریلیف دے کے ان کو خوش رکھنا چاہتی ہے, بھلے وہ کوئی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ ہو یا عوام کی منتخب ہو. حکومت کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ عدالتوں سے جو ہے مقابلہ ڈال لینا. میرا کام ہے نا آپ کا کام ہے. عدالت جو کر رہی ہے وہ اس کا استحقاق ہے, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. جتنی غیر جانبدار ادارے کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ ہار جائیں گے. جس قسم کی انفیریئر قانون سازی کی جا رہی ہے یہ بوکھلاہٹ نہیں ثابت کرتی. سپریم کورٹ میں آج قومی اسمبلی کے 3 انتخابی حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلے سنائے جائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلے سنائے گا. حلقوں میں NA 154 لودھراں, NA 81, NA 79 گجرانوالہ شامل ہیں, جبکہ آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت بھی ہوگی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کیس کی سماعت کریں گے. اور اب یہ جانیے سرا عالمگیر میں 2 جمع سال خواتین نے زہریلی گولیاں کھا لی. خاتون جان کی بازی ہار گئی. 32 سالہ عالیہ کو تشویشناک حالت میں جہلم اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق واقعات تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کی حدود میں پیش آئے. ہلاک ہونے والی 30 سالہ سونیا کا تعلق رائنگا گاؤں سے تھا. واقعات کی مزید تفتیش جاری ہے. جہاں بحق ہونے والی سونیا کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. اور ابھی جانی کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے پولیس کے اسٹریٹ کرمنل سے مقابلے. گبول ٹاؤن سے دوران مقابلہ زخمی ملزم پکڑا گیا جبکہ ساتھی فرار ہو گیا ہے. سرجانی ٹاؤن کنیس فاطمہ سوسائٹی سے ایک اسٹریٹ کرمنل گرفتار کر لیا گیا, دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. جبکہ گلبرگ پولیس نے مقابلے کے بعد زخمی ملزم مظہر حسین سے چینی ہوئی موٹر سائیکل, موبائل فون اور پستول برآمد کر لیے. پولیس کا کہنا ہے کہ ضابطے کی کارروائی کے لیے اس وقت تحقیقات جاری ہے. گرفتار ملزمان کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے. مہنگے پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافے نے سیالکوٹ کے شہریوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا.
عوام کی مشکلات پر دیکھتے ہیں جنید خان بابر کی یہ رپورٹ۔ ہائے رے مہنگائی، سیالکوٹ کے شہریوں کی دہائی۔ سیالکوٹ میں سبزی کے نرخ میں فی کلو اضافے سے شہری نئے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ آلو 100 سے 150 روپے، پیاز 120 سے 200 روپے اور ٹماٹر 100 سے 180 روپے فی کلو میں فروخت۔ شہری کہتے ہیں سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے سے غریب کے گھر کا چولہا بند ہو گیا ہے۔ کوئی چیز سستی نہیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ جڑی بھی حکومت آئی ہے اللہ کرے ٹوٹ جائے۔ چینی، گھی اضافہ دیکھا گیا۔ سیالکوٹ کے شہریوں نے حکومت وقت سے استدعا کی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جنید خان بابر، بول نیوز، سیالکوٹ۔ جشن آزادی کی آمد ہے اور قصور میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ہر سو سبز لالی پرچموں کی باہر آ گئی، اسٹال بھی سج گئے ہیں۔ شہریوں میں آزادی کی مناسبت سے خریداری کے لیے جوگ در جوگ اسٹال پر آنے لگے۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں عارف محمود گوندل سے۔ جی بالکل، پاکستان کے بھر کی طرح قصور میں بھی جشن آزادی کی جو تیاریاں ہیں فل عروج پر ہیں۔ جگہ جگہ سٹال سج چکے ہیں۔ ان سٹالوں کے اوپر پاکستان کے سبز ہلالی پرچم چھوٹے سے لے کر بڑے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گارمنٹس کی چیزیں ہیں جس میں بچیوں کی فراکیں ہیں، بچوں کی جو ٹی شرٹیں ہیں، اس کے علاوہ ریبن ہیں اور وہ جو بینرز ہیں۔ جو شہری ہے وہ بڑے جوش و خروش سے یہ چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ خریدنے آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی یہاں پر آئے ہیں، بچوں کو کوئی بیجز وغیرہ لے کر دیے ہیں، ٹوپیاں لے کر دی ہیں، شرٹیں لے کر دی ہیں، جھنڈے لے کر دیے ہیں۔ تو ہم بڑے جوش و خروش سے جو 14 اگست کو منائیں گے تو بہت اچھا یہاں پر جو ہے انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں بہت چیزیں بچوں کے لیے جو اپنے بچوں کو شہری یہاں پر لے کر آئیں اور بچوں کو انجوائے کرائیں اور 14 اگست کو پورے بھرپور۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو 14 اگست ہے وہ ہر حال میں جو ہے بھرپور طریقے سے منانی ہے۔ وہ آ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جھنڈے لے کے جا رہے ہیں، اپنے گھروں کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عارف گوندل آگاہ کرنے کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ جشن آزادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ملک بھر کی طرح فاروق آباد میں بھی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں۔ بچے ہوں یا بزرگ سبھی جشن آزادی کا سامان خریدنے میں مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز عبدالخالق سے، اس وقت اسٹال پر بچوں کے ساتھ موجود ہے۔ جی عبدالخالق، بچوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح فاروق آباد میں بھی جو جشن آزادی کی جو تیاریاں ہیں جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں۔ بچے بڑے بوڑھے سبھی جو ہیں وہ خریداریوں میں مصروف عمل ہیں اور اسٹال پہ کافی رش بھی دیکھنے کو آ رہا ہے۔ میرے ساتھ بچے موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک جو ہے جشن آزادی کی کیا کیا سامان پرچیز کیا ہے اور کتنی تیاری ان کی مکمل ہو چکی ہے۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم بھائی، ہم اسٹال میں سامان لینے آئے ہیں 14 اگست کا۔ ہم نے جھنڈیاں بھی خرید لی ہیں، جھنڈے بھی خرید لے ہیں اور میں نے اپنی یہ کیپ لیا اور یہ شرٹ لیا اور ہم 14 اگست بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ میرے ساتھ اور ننھے بچے بھی موجود ہیں، آئیے ان کے جذبات سے بھی جانتے ہیں۔ جی پاکستان زندہ۔ بہت شکریہ۔ پتوکی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اسٹال سج گئے ہیں۔ دوسری جانب لوگ مہنگائی کا شکوہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں رضوان آسی سے جانتے۔ جی رضوان۔ جی بالکل، میں اس وقت پتوکی قائد اعظم روڈ پر واقع ایک سرسبز ہلالی پرچم والے اسٹال پر موجود ہوں۔ جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دکانداروں کی جانب سے یہاں پر بڑے بڑے اسٹال جو ہیں وہ سجا دیے جاتے ہیں، جن کے اوپر مختلف قسم کے بیجز ہیں، جھنڈیاں ہیں، بڑے بڑے جھنڈے ہیں اور سب سے خوبصورت چیز ہے وہ بچوں کے یہاں پر ریڈی میڈ گرین اور وائٹ رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کے فراق موجود ہے، جن کے اوپر لکھا ہوا ہے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ یہاں پر لیکن انتہائی افسوس بھی ہے کہ جشن آزادی کو منانے کے لیے چند دن ہی ابھی باقی ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کسی بھی سرکاری عمارت کو نہیں سجایا گیا اور نہ ہی شہر کی مین شاہراہوں کو سجایا گیا ہے۔ جب ہم نے بہت شکریہ رضوان آگاہ کرنے کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ جدہ میں یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے صحافیوں کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ تفصیلات خالد چیمہ کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے میلہ تقریب کی میزبانی صحافی برادری نے کی۔ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھی شرکت۔ تقریب میں صحافیوں کا کہنا تھا کہ یوم آزادی ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو یاد کریں۔ صحافیوں کی نمائندہ تنظیم نے اس سال جشن آزادی کو پاک فوج کے دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کے نام کر دیا۔
सियासी और कारोबारी शख्सियात ने भी यौम आज़ादी के हवाले से ख्यालात का इजहार किया और सहाफ़ियों के जज्बे को सराहा। शुरा ने कहा कि आज हम आज़ादी के जो समरात देख रहे हैं वो शुहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। तकरीब में जश्न आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी जश्न आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। शहरी झंडे, झंडियाँ, बैजेस और मुख्तलिफ शर्ट की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद जफर इकबाल से जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं इलाहाबाद के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर 14 अगस्त की जो तैयारियाँ हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े सभी जो है ना 14 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में बाज़ार का रुख किया हुआ है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। हमने बाज़ार से झंडे और बैचेस खरीदे हैं। झंडे जाकर घर को एक दुल्हन की तरह सजाएंगे और पिछले साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएंगे। जी, जिस तरह शहरी का कहना था कि मैं यहाँ पर झंडे और बैजेस खरीदने आया हूँ और मैं अपने घर को दुल्हन की तरह सजाऊंगा। बहुत शुक्रिया आगाह करने का। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बाजों के स्टॉक, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी दफ़ा 144 के तहत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान अशरफ की जानिब से आयद की गई। ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक़ 10 रोज़ के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन के बाद कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी गईं। मुख्तलिफ स्टॉल से बाजे कब्जे में ले लिए गए। I-8 लहतर रोड, गौरी टाउन, कवारल में कार्रवाइयाँ की गईं। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर अमरीकी सेनेटर बॉन हॉलन का वीडियो पैगाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। वीडियो पैगाम में बॉन हॉलन का कहना था कि गुज़िश्ता 77 सालों में अमरीका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करने के ख्वाह हैं। मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की सखाफत और इनकी गर्मजोशी देखी है। ऑस्ट्रेलवी खुफिया एजेंसी चीफ ने मोदी सरकार के काले करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। नाम नेहाद मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में जासूसी का जाल बिछा रखा है। 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से बेदखल किया गया। खुफिया एजेंसी के सरबराह माइक बर्टीस का इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू नशर। कहा, भारतीय जासूसों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी की मालूमात लेने की कोशिश की। भारतीय ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अपने शहरियों से भी जासूसी का काम लेता है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम ने अब तक तमाम स्पोर्टमैन के लिए मशले राह बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात लाड़काना में मौजूद नुमाइंदे शहजाद अली खान से जानते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम 32 साल बाद रोशन करने वाले जुवेलिन कंपटीशन में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताने वाले अरशद नदीम को पूरा पाकिस्तान जहां अपने दिलों में सजाए बैठा है, वहां पे लाड़काना के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो भी बहुत खुश हैं और उनका ये कहना है कि अरशद नदीम जो है वो तमाम स्पोर्ट्समैन के लिए एक मशअल राह है, जिसने इंतहाई कम वसाइल के अंदर और बड़ी कामयाबी हासिल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अरशद? जी सर, उसके पास वसाइल की बहुत कमी थी, फिर भी उसने काफ़ी मेहनत की है अपने बलबूते पर। उसको कुछ अर्सा पहले हमने इंटरव्यू सुने थे कि उसके पास जेलविन खरीदने के भी पैसे नहीं थे, फिर भी माशाल्लाह उसने अपनी मेहनत की है, फिट की है। सब स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक मिसाल है। वो 118 साल रिकॉर्ड उसने तोड़ा है पाकिस्तान के लिए, बहुत एजाज़ की बात है ये, और उसने काफ़ी मेहनत की है माशाल्लाह से। नहीं, इस जो स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए क्या मैसेज जाता है इससे? ये वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो हसीन लड़कियों और 7 बौनों की कहानी नए अंदाज में ले आया है। स्नो वाइट का खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर टीजर जारी कर दिया गया। मूवी 20 मार्च 2025 को रिलीज होगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।